فرعون کا زمانہ تھا اور فرعون نے کو کسی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا، تمہارا تخت و تاج خطرے میں ہے، تمہاری بادشاہت نیست و نابود ہو جائے گی۔ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑا ہو کر کے تمہارے سلطنت کو چیلنج کرے گا، تمہارے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہوگا اور تم اس وقت کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 90,000 تقریباً بچوں کو قتل کروایا، 90,000 بچوں کو۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین ہوئی، گھبرائی کہ فرعون کے سپاہی آتے ہی ہوں گے اور آنے کے بعد یہ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میری نیک بندی، تو اس بچے کو تابوت میں ڈال کر کے دریا میں بہا دے، پھر میری قدرت کا تماشا دیکھ، پھر میرا اختیار دیکھ۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سنتی ہیں، وہ اسی طرح کرتی ہیں اور تابوت میں ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور تابوت میں اوپر ایک سوراخ کرتی ہیں تاکہ، اور یہ ساری چیزیں غیب سے بتا دی گئی تھی کس انداز میں ڈالنا ہے، کس انداز کا تابوت ہوگا، اور اسے بہا دیا گیا۔ اور آپ کی والدہ واپس چلی آتی ہیں، مگر آپ کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی وہ اسی تابوت کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، وہ بہتا رہتا ہے تو چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ بھائی کی محبت تھی کہ وہ جدا نہیں ہو رہی تھی کہ دیکھیں آخر یہ تابوت جاتا کدھر ہے، ساتھ چلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ تابوت فرعون کی محل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی کو وہ تابوت ملتا ہے، وہ بچہ ملتا ہے۔ فرعون کی بیوی اس بچے کو اٹھاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور پیار سے کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ، اور فرعون کو منا لیتی ہیں کہ اس بچے کو ہم پالیں، اور اس بچے کو قتل نہیں ہونے دیتی۔ بے اولاد تھا فرعون مان جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی لیے بھیجا گیا ہے، قدرت نے ہمارے لیے بھیجا ہے، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گی۔ فرعون نے بھی لیا اپنے گود میں اس بچے کو، مگر فرعون نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کا یہ جملہ کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک نبی سے بچپنے میں محبت کا اظہار اس کی ایمان کی وجہ بنی۔ اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا تو اللہ رب العزت اس چیز پر قادر تھا کہ فرعون کو بھی ایمان سے نواز دیتا۔ مگر یہ ماجرا ہوا اور اب بچہ فرعون کے یہاں پلا۔ ایک طرف تو فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، تقریباً 70,000 اس نے حمل گروا دیا، 90,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ تو گویا کہ رب نے بھی اپنی عز و جلال کی قسم کھا لی کہ تو پیدا نہیں ہونے دوں گا دے گا، اور میں یہ بچہ پیدا کروا کے دکھلاؤں گا اور تیرے ہی گھر میں پلوا کے دکھلاؤں گا۔ میں رب نہیں اگر میں یہ کر کے نہ دکھلا دوں۔ دنیا نے دیکھا
اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب فرعون کے گھر میں وہ بچہ گیا تو کیا اللہ رب العزت نے انتظام کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے, کئی دائیاں بلوائی گئی, بہت کوشش کی گئی, کسی کا دودھ نہیں پی رہے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی اور کہتی ہیں کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پیتے ہیں, اس سے کبھی منہ نہیں پھیرتے, منہ نہیں موڑتے. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو بلا کے لے آؤ. اب یہ گئی اپنی والدہ کو بلا کے لے آئیں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ دودھ تو پیا جا سکتا ہے, بھائی انسان تو گائے کا دودھ پی سکتا ہے, تو پھر انسان کے کیوں نہیں. آخرکار ہمارے نبی, آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا اپنی ماں کے علاوہ, حضرت حلیمہ کا دودھ پیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تبدیلی کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پیا تو اس کا اجر دینے والا وہاں پر حضور کے دادا موجود تھے. انہوں نے اجر دیا اور مکمل اجر دیا. یہاں کون دیتا؟ یہاں اجر کون دیتا؟ کل کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے حق کا اعلان کرنا تھا اور یہ بتلانا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا شریک کوئی نہیں, عبادت کے لائق کوئی نہیں, مسجود حقیقی ایک ہے, مؤثر حقیقی ایک ہے, خالق کائنات ایک ہے, وہی ہے جو سورج کو اگاتا ہے, وہی ہے جو چاند کو نکالتا ہے, وہی ہے جو ستاروں کو آسمان میں سجاتا ہے, وہی ہے جو زمین کو بچھونا بھی بنائے ہوئے ہے, وہی ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے. کل کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جب کہتے تو فرعون کہتا نے کہ آج تک تو تم میرے یہاں پل رہے تھے, آج جب منہ میں زبان آ گئی تو مجھ سے بولنے لگے. تو اللہ نے پہلے ہی جواب کا انتظام کر دیا ہے کہ اے میرے نبی, جب فرعون یہ بات کہے تو سینہ ٹھوک کے کہہ دیجئے گا کہ ہاں تمہارے یہاں پلا ضرور ہوں مگر دودھ اپنی ماں کا پیا ہوں. تو یہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے کہ کل کو کوئی سوال نہ کرے, کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور جو چیز دین کی خدمت اگر گھر سے کی جائے تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے, اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے.